بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ہر جگہ برزخ نام کے ڈرامہ کا ہی چرچا ہے، جو ہم جنس پرستی پر مبنی پاکستانی ڈرامہ ہے، جس میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے مشہور ایکٹرز ہیں، جن میں فواد افضل خان اور سالم سعید پاکستان کے مشہور ٹاپ کے ایکٹرز ہیں، جنہیں اس انڈسٹری میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کی جوڑی کو ان کے فینس کافی پسند کرتے ہیں۔ کافی عرصہ سے خبروں میں آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی پاکستانی ویب سیریز آ رہی ہے، جسے پاکستانی اداکاروں، ڈائریکٹرز اور ٹیمز کے ساتھ بنایا گیا ہے، لیکن یہ ویب سیریز انڈین چینل زی5 پر دکھائی جا رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام کے لیے اسے یوٹیوب پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ آخر اس برزخ ڈرامے کی کہانی اصل میں ہے کیا اور اس کے خلاف اتنا شور کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے برزخ کے بکھیرے، جس نے پورے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی اس فلسفے کے گرد گھومتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح قیامت آنے سے پہلے جس جگہ پر رہتی ہے اس کا نام ہے برزخ۔ برزخ کا مطلب ہے آڑ یا درمیانی عرصہ۔ تو برزخ نام رکھ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ LGBT پاکستان میں پھیلنے کے راستے میں اگر کوئی برزخ یا آڑ ہے تو یہ آڑ علماء کرام یا اہل علم لوگ یا اسلامی نظام کے حامی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی کہانی کی طرف۔ کہانی کچھ خاص نہیں، جسٹ ایک لڑکے اور لڑکی کی کہانی ہے جو ایک درخت کے نیچے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ پھر ایک دن لڑکا شہر پیسے کمانے کے لیے چلا گیا اور جب واپس آیا تو لڑکی اسی درخت کے نیچے دفن ہو چکی تھی۔ لڑکے نے غصے میں آ کر اسی درخت کے اوپر ہی مہتاب محل بنا دیا، جس کی وجہ سے اس قبرستان کی سب روحوں سے ان کا گھر چھن گیا اور اب وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ اور وہ لڑکا جو بوڑھا ہو چکا ہے اس لڑکی کی یاد میں اس کی روح سے خیالی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور ڈرامے کا سٹارٹ ہی ایسا ہے جسے دیکھ کر پاکستانی عوام بہت شاکڈ ہے، یعنی زنا سے سٹارٹ ہونے والے ڈرامے کو شاہکار بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور ایک بوڑھے زانی کی کہانی کی آڑ میں اس ڈرامے کے سینز فحاشی اور ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ برزخ کے سپیلنگ اے کو بالکل ایلیمنیٹی شکل میں لکھا گیا ہے۔ اس برزخ ڈرامہ کے ٹیکسٹ اے پر غور کریں تو صاف صاف فری میں اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ڈرامہ کی فنڈنگ سیکرٹ سوسائٹی کی طرف سے ہوئی ہے، جو شیطان کا ایجنڈا لے کر اسے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جن کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBT، فحاشی، سیم سیکس اور جادو۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے رائٹر نے تمام بڑے گناہوں کی لسٹ بنا کر اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹے بچے کو ایک مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کے لیے اس کی فیلنگز بھی دکھائی گئی ہیں۔ دو چھوٹے بچوں کو مخصوص قسم کی آوازیں سن کر یہ کہتے دکھایا گیا ہے کہ ماں بھی ایسی آوازیں نکالا کرتی تھی جب بابا زندہ تھے۔ دو مردوں کو فزیکلی پیار کرتے دکھایا گیا ہے اور بار بار ڈائیلاگز کے اندر ہم جنس پرستی کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ڈرامے برزخ میں جو کہانی دکھائی گئی ہے وہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردہ سے علیحدہ کرتی ہے اور جو بھی شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کبھی نہیں بدل سکتا۔ ایک ہم جنس پرست ڈرامے کا نام اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کی حدود کو چیلنج کر کے ان کو توڑ رہا ہو، اور یہ نام دینے کا ان کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگ بھی برزخ کی طرح اپنا مقام یا زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی مرضی سے خود چن سکتے ہو۔ تم کو کسی دینی تعلیم کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آزاد ہو، اور یہی تو شیطان کی تعلیم ہے۔ اس ڈرامے کے ٹریلر کی آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا حوا کو بہکانے کے لیے شیطان سانپ کی شکل میں ایک درخت پر آیا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ نے سختی سے منع فرمایا، بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے اللہ نے سختی سے منع کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈے کے تحت پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرنا چاہتے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کیا۔ یہ شیطان کے پجاری اور سیکرٹ سوسائٹیز اسی طرح سمبولیکلی طور پر بات چیت کرتے ہیں۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ میں ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں جو ایک دن بڑے ہو کر درخت بن جائے گا۔ اس ڈرامہ میں LGBT پروپیگنڈا کو اور فحاشی کو فل پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی شرم کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے ایکٹرز اور ڈائریکٹرز نے کاسٹ کیا ہے جو کہ ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جس وطن کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، یعنی دین پر۔ یہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لینے والا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نوح کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین کے اندر فحاشی پھیلے، ان کے لیے جو عذاب ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ سب سے دردناک وعید سنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ بات صرف پسند کرتے ہیں۔ یہ بات صرف ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو یہ پسند کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایسے ڈرامے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر پردے نہیں ڈالتا۔ لیکن بہت سارے پاکستان کے ایکٹرز ایسے ہیں جو اسے پروموٹ بھی کر رہے ہیں، یہ تو ایک آرٹ ہے، یہ کہہ کر اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بھئی ہم سب تو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے سب کچھ ہمارا دین ہی ہے، اور ہمیں جو بھی کرنا چاہیے اپنے دین کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے، ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، جو بھی سن رہا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، کہ ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو کہ ایسے ڈراموں کو ایڈ کرتے ہیں، ان کو پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان سب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر کالے بھیڑیے کون ہیں جو دین کی طرف اس ملک کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے، گناہ اور برائی اس لیے نہیں پھیلتی کیونکہ وہ طاقتور ہوتی ہے، بلکہ گناہ اور برائی اس لیے پھیل جاتی ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے مگر خاموش رہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس ایک کام کرنا ہے، ہمیں سوشل میڈیا پر ہر جگہ ان کے خلاف آواز اٹھا کر ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم یہ سب کسی بھی صورت پر قبول نہیں کریں گے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔